لیکن ایران اور توران کے لوگوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ تو اس سوشل میڈیا نے کیا کیا، جو دور کے تھے وہ قریب کر دیے، اور جو حقیقی معنوں میں ہمارے قریبی تھے ان کو ہم سے دور کر دیا، اور جن رشتوں کے حقوق کی ادائیگی ہمیں کرنی تھی سوشل میڈیا نے اس میں ہم سے کوتاہی کروا دی۔ تو چوتھا سب سے بڑا نقصان سوشل میڈیا کا یہ ہوا۔ نمبر 5 میرے بھائیوں اور بہنوں، سوشل میڈیا کا 5واں نقصان اور ایک بڑا نقصان وہ یہ ہے، اور ایک گمبھیر مسئلہ، کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے انسان حرام کاموں میں ملوث ہو گیا۔ ناجائز دوستیاں، نامحرم لڑکے اور لڑکیوں کی ناجائز دوستیاں اس سوشل میڈیا کے ذریعے انجام پا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے گناہ کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی تھی، گناہ کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی تھی، لیکن اب گناہ خود اس کے دروازے پر چل کر آ گیا ہے۔ اب گناہ کے اسباب، اب گناہ کے دروازے اس کے کمرے میں آ کر کھل رہے ہیں، گناہ کے دروازے اس کے کمرے میں آ کر کھل رہے ہیں۔ اب اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اور اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان گناہوں میں گھر بیٹھے بیٹھے ملوث ہو جاتا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کتنے لڑکے اور لڑکیاں ناجائز تعلقات میں گرفتار ہیں، ناجائز تعلقات میں پڑے ہوئے ہیں، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بیٹے کو، ہم نے اپنی بیٹی کو یہ اینڈرائیڈ موبائل دیا ہے، یہ اس کا درست استعمال کرتے ہوں گے، اور ان کا بیٹا، ان کی بیٹی وہ یہ کرتی ہے کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ناجائز تعلقات بڑھاتے ہیں، ناجائز دوستیاں کرتے ہیں۔ اور شروعات کیسے ہوتی ہے معلوم ہے؟ شیطان یہ ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے، لہٰذا شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھا کہ کسی نے دینی پوسٹ کی ہے، اب یہ بندہ جو ہے، کسی خاتون نے دینی پوسٹ کر دی، اب یہ بندہ وہاں پر سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے علماء لمبی لمبی تحریریں لکھ رہے ہیں، اس کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے، اور ایک دوشیزہ کوئی لڑکی عام پوسٹ کر دے، عام دین کی بات کر دے، تو اس کی نگاہ میں اس کی یہ کاوش دین کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، نوجوان اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر اس نے 4 لائن لکھ دی تو یہ نوجوان کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا لکھا ہے، علم کے دریا بہا دیے، اور وہ بیچارہ عالم پوری عرق ریزی کے ساتھ تحریر لکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، پوسٹ کر رہا ہے، وہاں پر اس کا یہ رد عمل نہیں ہے، لیکن کسی فیمیل نے کوئی پوسٹ ڈالی ہے، عام بات ہے، آہا کیا علم کے دریا آپ نے بہا دیے، کیا لکھا ہے، کیا دین کی خدمت انجام دے رہی ہے، اسی طریقے سے آپ لکھتے رہیے۔ یہ شیطان اس کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے، پھر یہ ان باکس میں جائے گا، السلام علیکم، دیکھیے شروعات کہاں سے ہوگی، السلام علیکم، اس سائٹ سے کوئی جواب نہیں، یہ پھر دوسرے دن السلام علیکم، ادھر سے کوئی جواب نہیں، پھر یہ معلوم ہے کیا کہتا ہے، سلام کا جواب تو دیجئے، سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ ارے بھائی ہم داڑھی والے پڑے ہیں، ہمیں سلام کر لے بھائی، ہم نے اپنی زندگی گوا دی سوشل میڈیا پر، ہماری خیریت کیوں نہیں پوچھ رہا، فالتو میں پڑے ہیں ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اور اس نے اگر کر دیا میں کچھ اچھا فیل نہیں کر رہی ہوں آج،
اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے، اللہ آپ کی صحت سے نواز، اللہ آپ کو شفا دے، ان باکس میں جا کر کیا ہوا، خیریت تو ہے، اور ہم لکھ دیں کہ آج حادثہ ہو گیا، کوئی ان باکس میں پوچھنے والا نہیں کیا ہوا، کیوں بھائی کانٹے ہیں، چبھتے ہیں، ہماری زبان میں کانٹے ہیں، ہم سے کیوں نہیں پوچھ رہا؟ ہمیں جینے کا حق نہیں ہے؟ ہمیں تندرست رہنے کا حق نہیں ہے؟ ہم تیری دعاؤں کے حقدار نہیں ہیں؟ ہمیں شفا کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ تھوک بھی دے فیس بک، تھوک، سبحان اللہ کیا تھوکا ہے، اللہ کی قسم یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، یہی ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اچھا وہ بیچاری، وہ اللہ والی، وہ بیچاری بڑی اچھی نیت کے ساتھ آئی تھی سوشل میڈیا پر، بڑی اچھی نیت کے ساتھ آئی تھی، اور اس نے اتنا ورغلایا کہ آپ بہت اچھا لکھتی ہیں، آپ بہت اچھی دین کی خدمات انجام۔ اس کو بھی خوشگمانی ہو گئی کہ اگر میں نے اس کے مسائل کا جواب نہیں دیا، پھر یہ کہتا ہے کہ آپ کچھ میرے دینی سوالوں کا جواب دے دیں گے، تو وہ اجازت دے دے۔ وہ سوچتی ہے کہ میرے علاوہ پھر کوئی ہے ہی نہیں سوشل میڈیا پر، اگر میں نے جواب نہیں دیا تو بیچارہ کہاں سے پوچھے گا؟ پھر اس نے اتنا اس سے چڑھا دیا، انار کے درخت پر، چنار کے درخت اتنا چڑھا دیا کہ اب وہ اس نے سوچا کہ بھئی جواب دینا پڑے گا، ورنہ اب وہ بیچاری معصوم، اس نے اچھی نیت کے ساتھ بتانا شروع کر دیا۔ اچھا وہ اس کو بھی یہ خیال ہونے لگا کہ فیس بک پر سب سے زیادہ دین کی خدمت میں ہی انجام دے رہی، لہٰذا وہ اپنی پوسٹس کے ذریعے میلز کو اپنی طرف مائل کرنا، بوائز کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، آپ کی سوشل میڈیا کی لائف اگر خواتین کے درمیان ہے، آپ کے دین کی خدمت کرنا اگر یہ خواتین کے درمیان ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی پوسٹس پر میلز دندناتے ہیں، بوائز دندناتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہیں، آپ ان کے ساتھ ٹھٹا مارتی ہیں، آپ انہیں اپنی توجہ کا مرکز بننے، آپ اپنے آپ کو ان کی توجہ کا مرکز بننے دیتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا ایک بہت برا اثر یہ پڑا نوجوان نسل پر، نوجوانوں لڑکوں پر اور لڑکیوں پر، کہ اس کی وجہ سے ان کے آپسی ناجائز تعلقات ہونے لگے۔ پوری رات ان باکس میں، پوری رات ان باکس میں چیٹنگ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، معاملہ کال تک پہنچتا ہے، باپ یہ سمجھتا ہے، بیٹا بھائی یہ سمجھتا ہے میں نے اپنی بہن کو یہ موبائل دیا ہے، وہ اس کا درست استعمال کر رہی ہوگی، باپ یہ سمجھتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو یہ موبائل دیا ہے، وہ اس کا درست استعمال کر رہا ہوگا، لیکن اس کا یہ بیٹا، اس کی یہ بیٹی اس موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، بیٹا بھی غلط تعلقات قائم کرتا ہے، اور بیٹی بھی کمرے میں بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے ناجائز دوستیاں بڑھاتی ہے۔ باپ یہ سمجھتا ہے ہماری بیٹی پردے والی ہے، ہماری بیٹی بڑی باحیا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ہم ان کے موبائلوں کو دیکھیں، اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے موبائل کا صحیح طریقے سے جائزہ لے لے تو پھر اس کو افسوس ہوگا، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ میں اپنی جس بہن کو باپردہ سمجھ رہا تھا، میں اپنی جس بہن کو باحیا سمجھ رہا تھا، اس نے کتنے لڑکوں سے، اس نے کتنے میل سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے۔ اور معلوم ہے پھر یہی چیزیں ایک لڑکی کی آگے کی زندگی کی بربادی کا سبب بنتی ہے، یہی چیزیں آگے کی زندگی کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ کتنے معاملات میں
ایسا دیکھا گیا کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی سوشل میڈیا پر دوستی ہو گئی اور لڑکی کی شادی بھی کہیں ہو گئی اور لڑکے کی شادی بھی کہیں ہوئی ہے پہلے سے، لیکن اس کے باوجود شادی کے بعد بھی یہ اپنی سابقہ دوستی کو نہیں بھولتے ہیں اور دوبارہ سے آپس میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چیٹنگ کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور لڑکی کے شوہر